الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا لا الہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق والامین لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ آل عمران، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 72 سے 80 تک۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران کا مطلب ہے کہ عمران کی اولاد۔ اس صورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے مختلف فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ دارمی شریف کتاب الفضائل القرآن باب فضل آل عمران، حدیث نمبر 3396۔ آیت نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اس آیت کی تفصیل میں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، طائفہ یعنی ایک گروہ، یہودی اسلام کی مخالفت میں دن رات نئی نئی سازشیں کرتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں یہ مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ خازن آل عمران تحت الآیہ 72، صفحہ نمبر 262-63۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا راز فاش کر دیا کہ ان کا مکر نہ چل سکا اور مسلمان پہلے ہی خبردار ہو گئے۔ آیت نمبر 73۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ، اور صرف اس کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے، اور دوسرے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ صرف اس کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلے کو نہیں ملی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہیں۔ اس بہانے سے لوگوں کو یہودی جو تھے وہ اسلام سے روکتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کو یہ بتا دیا کہ فضل تو میں دیتا ہوں، تو یقیناً فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور فضل کا مطلب یعنی نبوت جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 74۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یختص برحمت من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لے۔ نبوت جس کو ملتی ہے اللہ عز و جل کے فضل سے ملتی ہے، اور ذاتی استحقاق کا دخل نہیں۔ آیت نمبر 75۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اسی وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہے ومن اہل الکتاب من، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے
یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بددیانت۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فناحس بن آزورہ نامی یہودی، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ حوالہ بیضاوی آل عمران تحت الآیات 75۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 76۔ کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بلّہ من اوف بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین۔ بلّہ کیوں نہیں، اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگار اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں۔ آیت نمبر 77۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ ثمناً قلیلاً یعنی تھوڑی سی قیمت، یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلاً ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ و عہد چھپایا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت جو لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس وعید میں جھوٹی قسم کھا کر مال لے لینے والے، رشوت لے کر جھوٹی گواہی دینے والے، یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے یا جھوٹی وکالت کرنے والے سبھی داخل ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 دفعہ پڑھا۔ اس پر حضرت ابوذر غفاری نے عرض کی، یہ لوگ بہت نقصان میں رہے یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کے طور پر، اور احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ مسلم کتاب الایمان باب بیان غلط تحریم الاسبال الآزار، حدیث نمبر 102۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو؟ فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم کتاب الایمان باب وعید من اقطع حق مسلم، حدیث نمبر 137۔ آیت نمبر 78۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مڑوڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقٌ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں
یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 79 سے 80۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خازن آل عمران تحت الآیہ 79۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں؟ نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا۔ بیضاوی آل عمران تحت الآیہ 79۔ آیت میں ربانی کا لفظ مذکور ہے۔ ربانی کے معنی ہیں نہایت دیندار، عالم، بعمل اور فقیہ کے ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ یہاں پہ یہ رکوع نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔